بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل شاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کا اللہ کے گھر یعنی مسجد کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے اور اس تعلق کا فائدہ اور برکت کیا ہے، یہ بتانے کے واسطے یہ حدیث اپنی کتاب میں تخریج فرمائی ہے۔ لیکن حدیث میں سے ایک صفت ایسی ہے جو اس مقصد کو بتاتی ہے، اس کے علاوہ مزید 6 صفتیں جو اعلیٰ درجے کی صفات انسانی ہیں، اسلام کی علامت ہے، مومن کامل ہونے کی پہچان ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ نے مسلمانوں کو ترغیب دینے اور ان کے دلوں میں ان صفات کی عظمت اور رغبت پیدا کرنے کے واسطے مسلمانوں کے سامنے اس کو بتایا ہے۔ کسی بھی چیز کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس چیز کو، اس صفت کو، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرے۔ اگر ہے تو سنبھال کے رکھے، اور اگر یہ صفت نہیں ہے تو پیدا کرنے کی فکر کرے کہ کس طرح پیدا ہوتی ہے، وہ کیسے میرے اندر یہ صفت آ جائے، اس کا لحاظ اور خیال اور فکر، کوشش و سعی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ فطری طور پر انسان کسی بھی چیز میں جب منفعت کا پتہ ہوتا ہے تو اس کی حرص اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور مضرت کا پتہ ہوتا ہے تو اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بجلی کے تار پکڑنے سے ہمیں آگ لگ سکتی ہے، ہماری جان جا سکتی ہے، تو یہ ضرر ہے جس کا اس کو خبر ہے، اطلاع ہے۔ سانپ ڈس جاتا ہے تو عام طور سے موت آ جاتی ہے، اس سے کم کوئی سزا نہیں ملتی آدمی کو۔ یہ ضرر ہے جس کا اس کو خطرہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ چیز مضر ہے، یہ چیز مضر ہے، یہ چیز مضر ہے۔ تو جس چیز سے ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے، فطری طور پر انسان ان چیزوں سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیزوں میں پڑتا ہے تو یا تو نادان بچہ ہوتا ہے یا ایسا بڑا ہوتا ہے جو مجنون ہو اور عقل کی نعمت سے محروم ہو گیا ہو۔ لیکن کوئی سمجھدار انسان ایسا کام نہیں کرتا جس میں ضرر کی اطلاع ہے اور پھر اس خطرے میں جا کے پڑ رہا ہے۔
ایسا کوئی سمجھدار انسان نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے نقصان سے ڈرتا ہے اور اپنے فائدے کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ فطرت بنا کر اللہ رب العزت نے انسان کو اس کے تجربے سے دنیا کے نقصانات بھی بتا دیے اور دنیا کے فائدے بھی بتا دیے، لیکن اصلاً اللہ تعالیٰ اس فطرت سے جو بندے کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے نقصانات سے اپنے کو بچائے اور آخرت کے فائدوں کا حریص بنے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، قربانی دے، جد و جہد کرے کہ بھئی اس میں میرا فائدہ ہے۔ جب اس میں میرا فائدہ ہے تو فطرتاً طبعاً انسان اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اللہ فائدے بتاتے ہیں، دیکھو یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اس لیے ایسے بن جاؤ، اس لیے اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لو، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں۔ لیکن یہ بات دھیان میں رہنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بات بتاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے بتاتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے بولنے کی اجازت تو ہے نہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے بولتے ہیں۔ تو اب کسی چیز کی فضیلت قرآن کریم کے اندر آئے یا حدیث صحیح میں آئے، دونوں اللہ ہی کا پیغام ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے، اور اللہ علیم و خبیر ہے، سب جاننے والے ہیں۔ اس لیے یہاں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 صفتوں کی فضیلت بیان فرمائی، 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، دوسری روایت میں یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کیونکہ اللہ کا تو کوئی سایہ نہیں، تو آدمی کہاں پھر سایہ پائے گا، اس لیے یوم لا ظل الا ظلہ، سوائے اللہ کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر اسے اللہ کا سایہ مانا جائے جیسا کہ اس روایت میں ہے، تو شارحین حدیث یہ فرماتے ہیں اللہ کے سائے سے مراد اللہ کی کفالت، اللہ کی ضمانت، اللہ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت و شفقت، یہ مراد ہے۔ کہ عام عربی میں بھی اور اردو زبان میں بھی کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ظل میں رہتا ہے، فلاں کے سائے میں رہتا ہے، تو عربی میں بھی یہی معنی ہوتے ہیں، اردو میں بھی یہی معنی ہوتے ہیں کہ وہ ان کی نگاہ میں، کفالت میں، پرورش میں، نگرانی میں رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظل اور سایہ۔ اب اردو زبان تو اتنی رائج نہیں رہی، ورنہ اردو زبان میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے، ظل عاطفت، کسی کی مہربانی کا سایہ، کسی کی عنایتوں کا سایہ، شفقتوں کا سایہ، اس کو کہتے ہیں ظل، سایہ۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہوگا، مہربانی کرنے والا نہیں ہوگا، مدد کرنے والا نہیں ہوگا، سوائے اللہ کی سرپرستی کے، اللہ کی کفالت و ضمانت کے اور اللہ کی مہربانی کے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک ہی مہربانی کرنے والا ہوگا، تو اس دن اس کی مہربانی مل جائے گی، اس کا سایہ عاطفت مل جائے گا، اس کی مہربانی اور شفقت مل جائے گی، اگر یہ صفتیں اس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تو۔ اور جو دوسری روایت میں الا ظل عرشہ کہا گیا ہے، تو پھر کوئی تعویل کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ایک مخلوق ہے، اور اس مخلوق کا بہت بڑا اللہ کا ایک عرش ہے جس کو اردو میں تخت کہتے ہیں، اس تخت کے اوپر ایک کرسی ہے، اور اس کرسی کی حیثیت اس تخت کے اوپر ایسی ہے جیسے بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی ڈال دی جائے تو اس کا حلقہ ہوتا ہے، بہت بڑا میدان
اس کے بیچ میں انگوٹھی کا حلقہ، اللہ تعالیٰ کا عرش اس کی کرسی سے بھی بہت عظیم الشان ہے اور بہت بڑا ہے۔ ظاہر ہے جہاں بھی یہ عرش رکھا جائے گا، بلکہ اس کو ہمیشہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث کے مطابق اس وقت 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اس کو اپنے کندھوں پر، گویا فرشتہ اس کا پایا ہے۔ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور بروز قیامت حق تعالی شانہ کی بہت زیادہ غصے کی وجہ سے 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے، کیونکہ اس دن کے بارے میں تو ہر نبی کے زبان پہ ہوگا ان ربی قد غضبان، ان ربی قد غضبان، آج میرا رب بہت غصے میں ہے۔ اور اس غصے میں اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عدل فرمائے گا، اس کا غصہ کسی پر ظلم کا سبب نہیں بنتا، وہ عادل ہے، عدل ہی کرے گا، حساب لے گا، اور سب کو ان کے قرار واقعی بدلہ دے گا۔ جس بدلے کے وہ حقدار ہیں وہ بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور بہت سوں پر تو اپنا فضل بھی فرمائے گا، اپنی مہربانی بھی فرمائے گا، لیکن اس دن غصے میں ہوگا اللہ تعالیٰ۔ تو عرش اتنا بڑا ہے تو اس کا سایہ بھی بہت ہے۔ قیامت کے دن عرش جو ہے وہ سر سے 1 نیزہ قریب ہوگا سورج، تو ظاہر ہے کہ سورج کا جب آج اتنی دور سے اتنا غضبناک ہے، اتنی شدت حرارت اور دھوپ گرمی سے انسان کو پریشان کر دیتا ہے، کروڑوں میل کے فاصلے پر ہو کر اس کا یہ حال ہے، تو جب اللہ تعالیٰ 1 نیزہ قریب کر دیں گے تو اس وقت میں کیا حال ہوگا۔ لیکن اس وقت سورج کا اثر جو لوگوں پر پڑے گا وہ ان کے عملوں کے اعتبار سے پڑے گا۔ جو صالح اور متقی و پرہیزگار ہوگا اس پہ بہت تھوڑا اثر پڑے گا، اور جو اس کے بعد جتنے درجے کا گناہ گار ہوگا اتنا زیادہ اس پہ اثر پڑے گا۔ اور کافر مشرک تو سر سے لے کے پیر تک پسینے میں ڈوب جائیں، اتنا اثر ان پہ پڑے گا۔ تو آج سورج سب پر یکساں اثر ڈالتا ہے، لیکن قیامت کے دن کا سورج جو بالکل سر کے قریب لے آیا جائے گا، لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے اثر ڈالے گا، جیسے اعمال ہوں گے اتنا اثر ان کے اوپر ڈالے گا۔ نیک و صالح آدمی کو اس سورج کی تمازت سے جو پسینہ آئے گا وہ اس کے ٹخنے سے بھی اوپر نہیں ہوگا۔ بعض کا پسینہ پنڈلیوں تک آئے گا، بعض کا گھٹنوں تک آئے گا، بعض کا رانوں تک آئے گا، کمر تک آئے گا، اور بعض بے ایمان اور کافر مشرک تو پورے ہی ڈوب گئے ہوں گے اس کے۔ اتنی تمازت و حرارت دھوپ کی اور گرمی کی شدت لوگوں کو ان کے اعمال سے پہنچے، ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہو رہا ہوگا، تو سایہ کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی سایہ ہوگا تو بس یہی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اگر سایہ مراد نہیں ہے تو رحمت کہیں بھی نہیں ہوگی سوائے اللہ کی رحمت کے، کوئی کسی پر رحم کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے دور بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، رشتہ دار کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا۔ ہر آدمی اپنی فکر میں ہوگا اور دوسرے کو توجہ ہی نہیں دے گا کہ دوسرا کون ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ عطشان ہوں گے، پیاسے ہوں گے، کیونکہ اپنی قبروں سے ایک عرصے کے بعد نکل رہے ہوں گے، تو نہایت بھوکے پیاسے باہر آئیں گے، اور اپنے اپنے نبیوں کے حوض سے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ جیسے ہم مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے، جس کا نام الکوثر ہے، اپنی پیاس بجھائیں گے، ہر امتی اپنے نبی کے حوض سے اپنی پیاس بجھائے گا، اور سخت شدت اور گرمی ہوگی،
اور کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہوں گے، کیونکہ قبروں سے اٹھے ہوئے ہوں گے، وہ ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ ایسے اگیں گے جیسے پودا دانے میں سے نکل کے اگ کے اوپر آتا ہے، ایسے وہ اگ کے آئیں گے اوپر، زمین پر آ جائیں گے سب لوگ، تو برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی محشر میں حاضر ہوں گے۔ تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، ایک دوسرے سے حیا شرم نہیں آئے گی؟ سارا محشر، سارے انسان موجود ہوں گے، مرد و عورت سب اس میں رلے ملے ہوئے ہوں گے، اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک قبر سے 70 مردے نکل کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے۔ کیسا ہوگا؟ جو حیادار ہوتا ہے اسے حیا کی فکر ہوتی ہے۔ صدیقہ حیادار تھی، پہلا سوال ذہن میں آیا، سب برہنہ ہوں گے تو حیا و شرم کا کیا ہوگا بھی؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، بات تو صحیح ہے، لیکن اس دن کی دہشت اور خوف خدا کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو یہ ہوش بھی نہیں ہوگا کہ اس کے بازو کون ہے، اور یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کپڑے پہنا ہوا ہوں یا ننگا ہوں، اس کا تک ہوش نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھ رہے ہوگے، وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہے۔ تو کس کو پتا ہوگا کہ میں کپڑے پہنا ہوا ہوں یا ننگا ہوں؟ حساب کا نتیجہ آنے تک یہ ہوش بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا ہوں، کس حالت میں ہوں، یہ ہوش بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ہوش بھی نہیں ہوگا کہ میرے بازو عورت کھڑی ہے کہ مرد کھڑا ہے، یا میرے بازو کون کھڑا ہوا ہے، جانتا ہوں کہ نہیں جانتا، پہچانتا نہیں پہچانتا، کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا، اور آدمی کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کی خبر لے، اپنی حالت میں بے چین اور اپنی حالت میں بے قرار ہوگا کہ میرا کیا ہونے والا ہے اور میرا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنی ہی فکر ہوگی، سوائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ اس روز مطمئن ہوں گے اور ان کو پوری امتوں کی فکر ہوگی، تمام امتوں کا مسئلہ حل کرانے کی ان کو فکر ہوگی۔ لیکن ان کے بعد کسی خلیل کو، کلیم اللہ کو، خلیل اللہ کو، ذبیح اللہ کو، کسی کو بھی، آدم صفی اللہ کو نہیں، سب حیران ہوں گے، سب پریشان ہوں گے۔ ایسے دن میں اگر کسی کو اللہ تعالی اپنے سایہ شفقت میں لے لے تو اس سے بڑی اور کیا انسان کے لیے سعادت و فضیلت و شرف و کمال کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ مگر ملے گی کس کو یہ فضیلت، یہ شرف اور یہ سعادت اور یہ بزرگی؟ تو 7 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ سبعتن سے مراد 7 آدمی نہیں ہے، سبعتن سے مراد 7 صفتیں ہیں جس کے اندر ہوں، اور عدد کا کوئی یہاں مفہوم نہیں ہے، ایسے ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہو سکتے ہیں، اللہ جانے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں ایسے، اور وہ سب اس کے سائے شفقت میں ہوں گے، ان کے لیے ڈر خوف نہیں ہوگا، خاص توجہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ ہوگی۔ اور 7 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا کوئی بڑا مجاہدہ تو نہیں، مومن کوشش کرے تو 7 صفتیں اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ اور جو بیان کی گئی ہیں کوئی بھاری بھرکم نہیں ہے، پہاڑ کھود کے لانے کا کام نہیں ہے، ایسا ایسی صفتیں ہیں کہ کون کر سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پہاڑ کھودنا نہیں ہے اور کوئی مصیبت ڈھونا نہیں ہے، آسان صفتیں ہیں، بس تھوڑے سے دل کی اور نفس کا ایثار و قربانی سے کام لینا ہوتا ہے۔ پہلی صفت فرمائی امام عادل، یعنی وہ بادشاہ
جو عدل سے کام لیتا ہو۔ عدل کے معنی ہے اعطاء ذی حق من حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہی کرتے ہیں تو اللہ کا نام العادل ہے۔ ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں، کہیں ڈنڈی نہیں مارتے، کہیں ناانصافی نہیں کرتے۔ جس کو جو حق ملنا، اور وہ حق بھی اسی نے دیا ہوا ہے، تو خود کا دیا ہوا ہی حق ہے، لیکن دیتے ہیں کسی کو محروم نہیں فرماتے، سب کو برابر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت علی الظلم فلا تظالموا بینہم، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا میں، تو تم لوگ بھی آپس میں کسی پہ ظلم مت کرو، عدل سے کام لو۔ ظلم ایک صفت ہے، اس کے بالمقابل میں عدل ہوتا ہے، عدل کے مقابل میں ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ حرام کر لیا کا مطلب اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا کسی کو۔ کر سکتا اس لیے ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور پہ ظلم کرتا ہے، اور جو سب سے بڑا طاقتور ہے وہ ہر ایک پہ ظلم کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے لیکن ہرگز نہیں کرتا۔ یوں سمجھ لو کہ میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، جیسے حرام سے بچا جاتا ہے میں ایسے بچتا ہوں کسی پہ ظلم کرنے سے۔ کسی کو ناحق کوئی تکلیف میری طرف سے نہیں پہنچتی۔ قیامت میں جب اللہ لوگوں کو ان کے عملوں کی سزا مل رہی ہوگی تب یہ بھی فرما دے گا ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ جو مصیبتیں آئی ہیں ہم نے نہیں کسی پہ ڈالی ہے، انہوں نے خود کمائی ہے یہ مصیبت، انہوں نے یہ مصیبت خود کمائی ہے، میں نے کسی پہ مصیبت نہیں ڈالی ہے۔ اللہ صاف اعلان کرے گا اور بری ہوگا، اور بری ہے اللہ تعالیٰ، کسی پہ ظلم نہیں کرتا اللہ پاک، ہر ایک کے ساتھ عدل ہے، انصاف۔ انصاف تو برابری کرنے کو کہتے ہیں، لیکن عدل اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ برابری نہیں کرنا، حقدار کو اس کا حق دینا، حقدار کو اس کا حق دینا، کیونکہ برابری بھی بسا اوقات ظلم بن جاتی، برابری بھی بسا اوقات ظلم بن جاتا ہے۔ جیسے عوامی قانون کے اندر وراثت میں سب برابر حقدار ہیں، اسلامی قانون میں سب لوگ برابر حقدار نہیں ہیں، الگ الگ حقدار ہیں۔ تو جو قرآنی نظام ہے وہ عدل ہے، اور جو انسانی نظام ہے وہ انصاف ہے۔ انصاف بھی کافی نہیں ہے، عدل ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عدل فرماتا ہے۔ اسے ایک میراث کی مثال میں نہیں سمجھ میں آئے گا تو حصی مثال سے سمجھیے۔ ایک عورت ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک 4-5 سال کا ہو گیا ہے، ایک ابھی 1.5-2 سال کا ہے۔ اس عورت نے روٹی بنائی اور کہا کہ میں ماں ہوں، مجھے انصاف کرنا چاہیے، اس لیے 2 روٹیاں اس کو دوں گی کھانے کے لیے، تو 2 روٹیاں اس کے بھی حلق میں ٹھوسوں گی، اس کو بھی کھلاؤں گی۔ تو وہ 2 روٹی سے تو طاقتور ہوگا، اور یہ 2 روٹی نہیں 2 نوالے ہی سے مر جائے گا، کیونکہ اس کو دودھ دینا چاہیے، اس کو روٹی دینا چاہیے۔ اس کو دودھ پلانا اور اس کو روٹی دینا عدل ہے، اور دونوں کو روٹی کھلا دینا انصاف ہے، برابری کرنا ہے۔ تو برابری خود ظلم بن جاتا ہے کبھی، اس لیے اللہ کے ہاں انصاف کی حقیقت نہیں ہے، اصل چیز عدل ہے۔ صاحب حق کو حق دینا، جس کا جو حق ہے اس کو پہنچانا، اس کو کہتے ہیں عدل۔ اور اللہ اپنے کو منصف نہیں کہتا، اللہ اپنے کو عادل کہتا ہے، حق پہنچانے والا ہے۔ منصفی تو سب جگہ گڑبڑ ہوتی ہے، سب جگہ صحیح نہیں ہوتی، کہیں صحیح ہو سکتی ہے کہیں صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے امام عادل، ایسا حکمراں جو اپنی رعایا پر عدل کرتا ہو، اس کی حکمرانی عدل کر رہی ہو،
ہر حقدار کو اس کا حق دے رہی ہو، اس کی حکمرانی، اس کا امام بننا. امام کہتے ہیں حکمراں کو. ایک امامت صغریٰ ہے، وہ نماز کی امامت کو کہتے ہیں. ایک امامت کبریٰ ہے، وہ قوم کی امامت کو کہتے ہیں، یعنی حاکم بننے، امیر المومنین بننے کو کہتے ہیں. امام کو امیر بھی کہتے ہیں. امیر المومنین جو مسلمانوں کا حکمراں ہے، ان پر اس کی حکومت ہے، اور مسلمانوں نے اسے چن کر اپنے اوپر حکمراں بنا لیا ہے. تو جو حکمراں ہوگا اس کے دو نام اسلامی اصطلاح میں ہوتے ہیں، کبھی اس کو امام کہتے ہیں، کبھی امیر کہتے ہیں. اور جیسے ہمارے سماج کے اندر امیر ہوتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے امیر جمعیت اہل حدیث، امیر جماعت اسلامی، امیر تبلیغی جماعت. یہ جو امیر ہوتا ہے، یہ امیر صرف اپنی تنظیم کو چلانے کے لیے ڈرائیور ہوتا ہے کہ اپنی تنظیم کیسے چلائے، اپنے اصولوں کے مطابق چل رہی کہ نہیں تنظیم، تو یہ اس کی ڈرائیونگ کرتا ہے، قیادت کرتا ہے. یہ امیر شرعی نہیں ہوتا. امیر شرعی وہ ہے جس کو مسلمانوں نے اقتدار سونپا ہو، حاکم بنایا ہو اپنا، جیسے صدیق اکبر امیر المومنین، عمر فاروق امیر المومنین، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ. یہ لوگ امام عادل تھے. اور حضرت حسن کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے درمیان میں بہت خلفاء ہوئے جو امام عادل نہیں تھے. کافی دنوں کے بعد ایک اور امام عادل آیا، ان کا نام عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے. یہ امام عادل تھے. لیکن امام عادل کو لوگ چلنے کہاں دیتے ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز 2 برس 2 مہینے حکومت کر سکے. صرف 2 برس 2 مہینے کے بعد زہر کھلا کر انہی کی کابینٹ نے ان کو ختم کرا دیا، کیونکہ وہ عدل والی حکومت کر رہے تھے تو لوٹ کھسوٹ کے موقع نہیں مل رہے تھے. ان کو منوانا چاہا، سمجھانا چاہا. انہوں نے کہا بھائی میرے سامنے آخرت ہے، میں تم لوگوں کی رعایت میں اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا، میں تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو جہنم کا ایندھن نہیں بنا سکتا. تو دیکھا جب یہ نہیں مان رہے ہیں تو انہی کا پتہ صاف کر دو. انہی کا پتہ صاف کر دیا گیا. آپ کے سامنے دنیا میں اس کی بہت مثالیں. کوئی بھی آدمی، کوئی سماج بھی، کوئی مذہب کے لوگ بھی اگر اپنے اندر کوئی عادل ہے، سچ بات بول رہا ہو اور عدل کا معاملہ کر رہا ہو تو قوم نہیں برداشت کرتی اس کو. کسی پہ سحر کر دیا جاتا ہے، کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے گنڈوں کو لگا دیا جاتا ہے، کہیں کسی طریقے سے کہیں کسی طریقے سے. یہی حکمراں کرتے ہیں اور یہی قبائل کرتے ہیں، یہی خاندانوں میں ہوتا ہے، یہی مسلم سماج میں بھی آج جگہ جگہ ہوتا ہے. عادل کو جینے نہیں دیتے. جانبدار ہو تو سب راضی ہیں، لیکن عادل ہو تو راضی نہیں، عادل سے خوش نہیں ہے. عادل وہ ہے جو حق کی بات کہے، حقدار کو حق دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کسی کو بڑا بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، یا کسی کو افسر بنایا جائے، کسی ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار بنایا جائے، یا حکومت فیصلے کرنے کے لیے عدل کی کرسی پر بٹھائے، عدالت میں بٹھائے، اسی طریقے سے اور کوئی انسانی حقوق اس کے ساتھ وابستہ ہوں، حتیٰ کہ اور وسعت کر کے تعمیم کر کے علماء نے فرمایا ہے کہ گھر کا بڑا، صدر خاندان، وہ بھی ایک گھر کا امام ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے اللہ میرے گھر والوں کو سب کو متقی بنا دیجئے تاکہ میں متقین کا امام ہو جاؤں، امام المتقین بن جاؤں. قرآن میں جو دعا آئی ہے سورہ فرقان میں،
ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے بچوں کو، میرے ناتے نواسوں کو، میری بہو بیٹوں کو، میرے داماد کو، میرے اولاد کو، میری بیوی کو، میرے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور انہیں متقی بنا دیجئے، میں تاکہ ان کا امام ہو جاؤں۔ جعلنا للمتقین اماما، مجھے امام المتقین بنا دیجئے۔ میرے گھر کے سب لوگ متقی ہوں گے تو میں صدر خاندان ہوں، میں امام المتقین ہو جاؤں گا، تقوی والوں کا امام بن جاؤں گا۔ تو گھر کا جو بڑا ہے، جو گھر کو لے کے چل رہا ہے، وہ بھی امام ہے، تو اسے بھی امام عادل بننا چاہیے۔ اس کے ماتحت جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ جو حق ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے، اس کے حق تلفی نہ ہو کسی کی بھی جو اس کے ماتحت ہیں، اور سب کے ساتھ اللہ کے قانون کے مطابق معاملہ کیا جائے تو وہ بھی امام عادل کے زمرے میں آئے گا۔ اور کوئی کلکٹر ہے، منسٹر ہے، وہ بھی عدل کے ساتھ اپنی رعایا کے ساتھ معاملہ کرے، ظلم نہ ہونے دے، تو وہ بھی امام عادل کے زمرے میں آ جائے گا۔ جو بادشاہ ہے، چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، اگر وہ بھی عدل کرے اپنی رعایا کے ساتھ تو وہ امام عادل ہوگا۔ لیکن یہ اجر حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان والا ہونا چاہیے۔ ایمان والا نہیں ہے تو اس سے یہ حدیث اس کے متعلق ہے ہی نہیں، یہ ایمان والوں سے متعلق ہے۔ تو پہلا کون ہے؟ امام عادل۔ کسی بھی چیز میں اگر اس کو بڑا بنا لیا گیا، اس کو امیر اور امام چنا گیا ہے، وہ سب کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، اپنے ماتحتوں پہ ظلم نہ کرے۔ ظاہر ہے ایسا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس نے طے کر لیا کہ مجھے عدل ہی کرنا ہے، مجھے حق ہی بولنا اور حق ہی دینا ہے، اور اس میں کچھ کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے اور جانبداری نہیں کرنی ہے اور رعایت نہیں کرنی ہے، تو اس کو بڑی مشکل سے اس میں سے نکلنا پڑے گا۔ لیکن یہاں تو مشکل سے نکل جائے گا، وہاں قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں چلا جائے گا، حساب کتاب سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی پکڑ اور عتاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہاں بڑی مشکل سے نکل پائے گا، یہاں تو مشکل ہے بھائی، دنیا میں کامیابی مشکلات کے بعد ہی ملتی ہے، ہر کامیابی کے ساتھ مشکل جڑی ہوئی ہے، مشکل سے نہیں گزریں گے تو کامیابی کا پھل بھی نہیں کھائیں گے۔ اس لیے آدمی اپنے اپنے دائرے اقتدار میں اپنے کو امام عادل بنا کے رکھنے کی فکر کرے اور ظلم سے اپنے کو محفوظ رکھے۔ دوسرا شخص، دوسری صفت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ وہ نوجوان، شباب کہتے ہیں ابتدائی زندگی کو، ایک تو بچپن کی زندگی ہے، بچپن کی زندگی تو بے شعوری کی اور بے کم عقلی کی زندگی ہوتی ہے، تو یہ بچپن کی زندگی کو شباب نہیں کہتے۔ یہ بچپن کی زندگی جب گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نوجوانی کی زندگی ہوتی ہے، عربی میں اس کو شباب کہتے ہیں۔ ابھی اس کے داڑھی مونچھ آنے لگے ہوں، ابھی وہ 15 16 17 18 برس میں گزر رہا ہو، نشأ فی عبادت اللہ، یعنی بچپن سے باہر نکلا تو دینداری کے ماحول میں باہر نکلا، اور جس چیز کو اللہ نے عفو فرما دیا ہے وہ ہے 15 سال۔ 15 سال تک کی عمر کو اللہ نے ایک حد بنا کر شریعت اسلامی نے اس کے اعمال کو مرفوع القلم کر دیا ہے، یعنی گناہوں کو نہیں پوچھا جاتا، نیکیوں کا اجر دیا جاتا ہے، لیکن جو بھی نیکی کرتا ہے وہ نفل ہوتی ہے، فرض نہیں شمار ہوتی۔ سب نفلیں ہوتی ہیں، جو نماز پڑھے تو اس کی نفل نماز ہے، روزہ رکھے تو اس کا نفل روزہ ہے، کیونکہ ابھی تک اللہ نے اس کو مامور نہیں فرمایا، ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو۔ تو یہ جو 15 سال ہے جس کو ہم لوگ بالغ ہونا کہتے ہیں، تو بالغ ہوا تو اس حال میں بالغ ہوا
نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، تقوی اور حیا کی زندگی گزارنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ حکم میں حدود میں آیا تو یہی سب لے کے آیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جب اس فضیلت کو سناتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے انا شاب نشأ فی عبادت اللہ، میں وہ نوجوان ہوں جو نابالغی کے اندر متقی پرہیزگار تھا، اور جب بالغ ہوا تو پہلے ہی دن سے اللہ والا تھا، پہلے ہی دن سے اللہ والے تھے، گناہوں سے دور تھے، ایمان پہ مضبوط قائم تھے، نماز کے پابند تھے، نبی کے مددگار تھے، دین اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اور ناجائز خواہشات سے اور اس عمر کے بچوں کی آوارگی سے، دیوانگی سے بالکل پاک تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جب بالغ ہوئے تو 5 سال سے تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار تھے، اب پھر عمر بھر اسی پہ قائم رہے اور ثابت رہے۔ تو حضرت علی نے جو یہ شکرانے کے طور پر لوگوں کے سامنے بتایا، نہ صرف یہ کہ شکرانہ ہے بلکہ حدیث کو سمجھنے کا ذریعہ بھی۔ نبی جو فرما رہے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی پرورش ہی اللہ کی بندگی اور عبودیت کے اندر ہوئی ہے، وہ نوجوان۔ تو سیدنا علی نے گویا بتا دیا کہ زیادہ نہیں سمجھ میں آیا تو یوں سمجھو، انا شاب نشأ فی عبادت اللہ، میں وہ نوجوان ہوں جو اللہ کی بندگی میں پرورش پایا، کیونکہ 10 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے اور 10 سال سے اللہ کے نبیوں کے امام کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے۔ 10 سال سے 15 سال میں آنے تک ماشاءاللہ اللہ کے نبی کے سائے میں تھے، انہی کی کفالت میں تھے، انہی کی ذمہ داری میں تھے، یہاں نبی کے سائے میں تھے، کل قیامت میں اللہ کے سائے میں ہو۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جب میرے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، ان کو سایہ دوں گا جن کی جوانی ہی بندگی کے ساتھ شروع ہوئی ہو۔ کاش کہ جو اس عمر میں نہیں پہنچے وہ اس زرین موقع کا فائدہ اٹھائے، یہ ان کا گولڈن چانس ہے۔ ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے ہیں اور ابھی سے متقی پرہیزگار، نماز کے پابند، گناہوں سے بچنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، نگاہ کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اگر بن جائیں، 4 مہینے باقی ہوں، 3 مہینے باقی ہوں، ابھی بن جائیں اور اسی حالت میں بلوغ میں چلے جائیں تو شاب نشأ فی عبادت اللہ، اتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی کہ وہ جوان جس کا بچپن اللہ کی بندگی میں گزرا ہو، تقوی اور پرہیزگاری میں گزرا ہو، گناہوں سے بچنے کی صفات میں گزرا ہو، کیا مشکل ہے کہ بنے۔ بہت سے لوگ ابھی اسی عمر میں ہیں کہ ابھی تک ان پر اللہ کا حکم متوجہ نہیں ہوا ہے۔ جس گھڑی وہ 15 سال کے ہوں گے اپنی پیدائش کے بعد، اس کے بعد سے ہر عمل فرض ہوگا اور ہر گناہ ان پر حرام ہوگا۔ اب بچپن سے جب انسان اس سے بچتا ہوا آگے نکلے گا تو یہ دوسرا شخص ہے جس کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس کو اللہ اس دن سایہ دیں گے جس دن کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو سائے میں آرام سے ٹھنڈے میں رکھیں گے اللہ رب العزت۔ کوشش کرنی چاہیے، اور جو بڑے لوگ ہیں صاحب اولاد ہیں، ان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ مقام ملا یا نہ ملا، لیکن ہماری اولاد کی ہم ایسی پرورش کریں کہ وہ قیامت کے دن شاب نشأ فی عبادت اللہ میں شمار ہو جائے۔ ہم اپنی اولاد کو ایسا بنائیں جیسے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا، یہ چچا زاد بھائی ہی بیٹے کی طرح ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایسی پرورش کی، ہم اپنے بچوں کو ایسی پرورش کریں جیسے امام الانبیاء نے سیدنا علی کی تربیت فرمائی تھی۔ ہر ایک باپ کوشش کرے کہ میں بھی اپنے بیٹے کو علی مرتضیٰ بنا دوں، دین کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، وہ مقام کے اعتبار سے ہم نہیں بنا سکتے، ان کا مقام ان کو حاصل ہے، لیکن ان کی دیانت،
ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی صفات حسنہ ہم اپنے بچوں میں پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے بچوں کے لیے ماڈل بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے نبی نے پالا تھا، اور ہم اللہ کے نبی کی پرورش کو سامنے رکھ کر اپنے بچے کو پالے، ایسا بنائیں جیسے اللہ سے ڈرنے والے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت طیبہ پڑھو، حالات پڑھو، اتنا اللہ سے ڈرنے والے، ایسے پرہیزگار بندے تھے، نبی کے وفادار، سچے وفادار، ہر وقت ہر لمحہ، دن میں رات میں، کبھی دین کو ضرورت پڑی اور حضرت علی غائب ہوں، ایسا نہیں ہو، ہر جگہ موجود۔ اللہ رب العزت نے ایسا جذبہ دیا تھا، ایسا ان کو شوق ذوق اپنے نبی کی وابستگی عطا فرمائی۔ ہم اپنے بچوں میں پیدا کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، ہم سے ہمارے نبی نے خود فرمایا اپنی اولاد کو حب رسول پر اور اہل بیت کی محبت پر پرورش کرو، اپنی اولاد کی قرآن کی عظمت پر پرورش کرو۔ کہاں ہم کر رہے ہیں؟ ہم کو تو بچے پیدا ہوتے ہی ایک ایک ہیرو اور ایک ایک ہیروئن یاد آتی ہے کہ ایسا بنانا میری بچی کو، ایسا بناؤں گا میرے بیٹے کو، ایسا بناؤں گا، ایسے کپڑے پہناؤں گا، ایسی کٹنگ کراؤں گا اور ایسا رکھوں گا، میرے بچے بالکل فلمی ستارے نظر آئے۔ یہ مومنوں کے دل کے جذبات ہیں، یہ مومنات کے دل کی تمنائیں ہیں کہ ان کے بچے کہیں بھی جائیں تو وہ کوئی فلمی ستارہ نظر آئے، یہ تمنائیں ہیں۔ میرے بچے سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی بن جائے، سیدہ عائشہ جیسی باحیا۔ دیکھو حضور فرما رہے قیامت میں قبروں سے سب ننگے نکلیں گے، پہلا سوال ام المومنین فرما رہی ہیں پھر حیا نہیں آئے گی؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، اس وقت کی صورتحال ہی کچھ ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں، اور جب اس صورتحال سے ہوش میں آئیں گے تو جنت کا لباس شاندار ملا ہوا ہوگا، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ حیا ہے، ہمیں اس حیا پر اپنی بچیوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ اب رونے سے کیا ملتا ہے انسان کو؟ رو رہے ہیں کہ صاحب بچی بھاگ گئی، بچی بھاگ گئی، تو بچی بھاگ گئی تو رو کے کیا ملے گا؟ ارے بھائی رو کے بھی کچھ نہیں ملے گا، زمین میں دھنس جاؤ تو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں پرورش کی ایسی جیسی اللہ کے نبی نے سیدہ فاطمہ کی پرورش کی تھی، جس کو زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد بھی اپنے اوپر کسی کے نظر پڑنے کا ڈر، مرض الوفات میں رلا رہا تھا حضرت فاطمہ، رو رہی تھی۔ خادمہ نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ کہا میں زندگی میں کسی آنکھ کے سامنے نہیں گئی نامحرم کے، اب جب جنازہ جائے گا تو شاید لوگوں کی نظر فاطمہ پہ پڑے گی، سوچ کے رو رہی ہوں، سوچ کے رو رہی ہوں۔ خادمہ نے کہا ہمارے علاقوں میں ایسا کرتے ہیں کہ میت کے اوپر ٹہنیاں لگا دیتے ہیں درخت کے، اور ٹہنیاں ڈال دینے سے باڈی نظر نہیں آتی کسی کو۔ تو فرمایا فوری جا کے ابو بکر کو کہو کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو اسی طرح ٹہنیوں میں چھپا کے لے جائے مجھے۔ میں اللہ کے رسول کی بیٹی آج تک کسی غیر کی آنکھ میں نہیں آئی ہوں، مرنے کے بعد کیسے آ جاؤں؟ یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ایسی عورت ہو سکتی ہے جس نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی نامحرم نے اس کو نہ دیکھا ہو؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا رسول اللہ کی بیٹی کے علاوہ کون ہو سکتی ہے؟ اے رسول اللہ کی بیٹی تھی، اتنی حیادار غیرت مند بیٹی تھی۔ ہمارے لیے تھوڑا ہی وہ اسوہ ہیں، ہمارے لیے وہ منافقین، فاسقین و فاجرین، جن کے دل ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کی حرکتیں بے حیائی کی داعی ہیں، لوگوں کو اپنی بے حیائی سے بے حیا بنا رہی ہیں، جن کی فلمیں اور جن کی زندگیاں دوسروں کے لیے دین سے دور ہو جانے کا سبب بن رہی ہیں، اللہ رسول سے غافل ہو جانے کا سبب بن رہی ہیں۔ یہی فلمی ستارے ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے ماڈل بنائے ہیں، آئیڈیل بنائے ہیں، اسوہ حسنہ بنائے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
کیا شوق ہے یہ مسلمانوں کا؟ اگر نبی سے قریب ہوتے تو نبی اچھے لگتے، فلمی ستاروں سے قریب ہیں اس لیے وہ اچھے لگتے۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے وہی اچھا لگتا ہے اس کو۔ ہم سوچ لیں کہ ہم کس کو چاہتے ہیں، کبھی تنہائی میں سوچ لو، اکیلے میں غور کر لو، کیوں نبی اچھے نہیں لگتے ہمیں؟ کیوں نبی کی باتیں اچھی نہیں لگتی؟ اور کیوں فلاں 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 بے ایمانوں بے دینوں کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں؟ کبھی سوچو، فلمی ستارے اگر بے ایمان بھی ہیں تو ہمارے دل میں جگہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے دل میں اللہ اور اس کا رسول نہیں آ سکا۔ یہ ہمارے غور کرنے کی چیز ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، جب جوان ہوا بالغ ہوا تو اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، نافرمان بندہ نہیں تھا۔ تو جو ابھی چھوٹے ہیں وہ ایسے بننے کی خود فکر کر لیں، اور جو بڑے ہیں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی فکر کر دیں تاکہ قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں انہیں ٹھنڈک پہنچائے اور ہر مشکل سے بچائے۔ نمبر 3، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کو مسجد میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر باہر چلا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جاتا ہے، جب نماز ہو جاتی ہے تو اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتا ہے، اور مسجد میں آنے جانے کی دعا بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بہت سے لوگوں کو اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو یاد رہتی ہے اور وہ پڑھ کے بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو اس کی عادت نہیں پڑی کہ مسجد میں داخلے کی دعا اتنی ہی نہیں ہے۔ مسجد میں داخلے کی دعا ہے بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول پر رحمت کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے صدقے میں مجھے مسجد کا رستہ دکھا، ورنہ میں مسجد کا رستہ کہاں دیکھ پاتا۔ اللہ کے نام سے اس لیے داخل ہوتا ہوں، اسی کی توفیق نے مجھے مسجد تک پہنچایا، ورنہ میں مسجد تک کیسے پہنچتا؟ بہت سے بے توفیقوں کی طرح مسجد سے دور ہی رہتا۔ اس لیے اس تصور کے ساتھ بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، کیونکہ رحمت والے کا گھر ہے، یہیں رحمت ملے گی، اور کہاں ملے گی؟ اس لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ مسجد کا دروازہ نہیں، تیری رحمت کا دروازہ سمجھ کے داخل ہو رہا ہوں، میرے اوپر اپنے رحمت کے دروازے کھول دے جو آنکھوں کو نظر نہیں آتے، لیکن آدمی رحمت میں نہا لیتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کر مسجد میں داخل ہوا، اور نکلتے وقت یہ سکھایا گیا بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں باہر، اور صلاۃ ہے اللہ کے رسول کے اوپر، اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو فضل کہتے ہیں روزی کو، حوائج زندگی کو، ضروریات زندگی کو فضل کہتے ہیں۔ اس لیے فضل مانگ رہے، اب باہر جا کے کرے گا کیا؟ دکان کو جائے گا، کاروبار میں جائے گا، جو بھی کرے گا اپنی زندگی کی ضروریات میں نکلتا ہے۔ اگر زندگی کی ضروریات نہ ہوتی مسجد ہی میں پڑا رہتا۔ زندگی کی ضروریات نکلنے پہ مجبور کرتی ہیں، تو باہر نکلتے ہوئے کہتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تیری رحمت دنیا آخرت کے واسطے میں نے تیرے گھر میں آ کے لے لی ہے، اب بھی اپنی روٹی کی مجبوری سے باہر جا رہا ہوں، تو میری اس روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے، یہ میری روزی روٹی مجھے عطا فرما دے۔ آج لوگ روزی روٹی میں بے برکتی اور کاروبار کی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، لیکن مسجد ہی نہیں آتے۔ مسجد آتے ہیں تو دعا نہیں پڑھتے آنے کی جانے کی، تو مسجد کی باتیں کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، 2-3 کوئی مل جاتا ہے اس کے ساتھ بکواس کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ یاد نہیں رہتا کہ قدم روکو اور نبی کے طریقے سے باہر نکلو۔
بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی روزی کا سوال کرتا ہوں، مجھے روزی میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یہ بول کے نکلو۔ جو آدمی 5 دفعے اللہ کے گھر میں آ کے اس کی رحمت کو لوٹتا ہے، اب 5 دفعے اس کے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی روزی کی بھیک مانگ کے جاتا ہے، کیوں اللہ اس کو پریشانی میں رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا اور ضرور اس کو ملے گا۔ 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ پڑھنے کو کوئی وظیفہ بتا دو مولانا، آپ جو بولے وہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے باہر آتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک پہ عمل کرنے کے لیے نہیں تیار ہے۔ یہ ذہن بدل گئے مسلمانوں کے، اپنے تصورات دین کے بارے میں آ گئے، اور دین نے جو تصور دیا تھا وہ ذہنوں سے نکل گیا۔ اپنے اپنے ذہن کے بنائے ہوئے تصورات دین کے نام پہ ہماری زندگیوں میں آ گئے۔ 1000 وظیفے پڑھنے تیار ہے، پر 5 وقت مسجد میں آ کر اللہ سے رحمت لینے اور روزی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں آ کے مانگو بھائی، یہاں آ کے سکھایا گیا ہے تم کو مانگنا۔ مؤذن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ کے بندو ایمان والو نماز کے لیے آؤ۔ معلوم ہے نماز کے لیے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے آؤ، یہ مطلب ہے۔ اس لیے ایک طرف منہ کر کے نماز کے لیے بلاتا ہے، دوسری طرف منہ کر کے فلاح اور کامیابی اور مقاصد کی براری کے لیے بلاتا ہے۔ دونوں ایک ہی بات ہے، نماز پڑھنا اور مقاصد کا پورا ہونا، اس لیے اسی کو صلاۃ کہتا ہے، اسی کو فلاح کہتا ہے۔ اب ایک آدمی آیا، نماز پڑھ لیا، نماز پڑھ کے کتنی دیر بیٹھے گا؟ مسائل ہیں اس لیے نکل گیا، اسٹوڈنٹ ہے پڑھنے کے لیے چلا گیا، لیکچرر ہے پڑھانے کے لیے چلا گیا، تاجر ہے دکان پر چلا گیا، ملازم ہے ملازمت کے لیے چلا گیا، مزدور ہے مزدوری کے لیے چلا گیا، چلا ہی جائے گا بھائی، مسجد میں تو نہیں بیٹھا رہے گا۔ تو فرماتے ہیں جانے کو تو جائے، مجبوری لے جاتی ہے اس کو، لیکن دل نہ جائے اس کا، صرف اس کی باڈی جائے، نہ جسم لے کے جاؤ لیکن دل ادھر اٹکا ہوا ہو۔ معلق، معلق کے معنی لٹکا ہوا۔ ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ آدمی جو ضرورت سے مسجد کے باہر چلا جاتا ہے لیکن دل یہیں اٹکا ہوا رہتا ہے، اگلی نماز کا انتظار، اگلی نماز کی فکر، اور وہ جی میں یوں کہتا ہے کہ بار الہ یہ پیٹ کا مسئلہ، بال بچوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تو تیری ہی چوکھٹ پہ پڑا رہتا، یہیں جیتا اور یہیں مر جاتا، مگر میری مجبوریاں مجھے نکالتی ہیں، مگر دل نہیں جاتا، دل یہیں اٹکا ہوا ہے، دل یہیں پھنسا ہوا ہے۔ مسجد میں اٹکا ہوا ہونے کا مطلب نماز میں اٹکا ہوا ہو۔ اگلی نماز کی فکر، نکل گیا اب اگلی نماز کی فکر، اگلی نماز کی فکر، کام کر رہا، دھندا کر رہا، کاروبار کر رہا، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار اذان کا انتظار کر رہا، ادھر اذان کی آواز آئی، ادھر کام کاج چھوڑ دیا، اس لیے کہ دل تو وہیں اٹکا ہوا ہے۔ اب باڈی کب تک باہر رہے گی؟ وہ بھی بھاگ کے دل کی طرف ہی آئے گی۔ دل اور جسم کو جدا کیسے کریں گے؟ دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے تو جسم بھی مسجد کو بھاگ کے آئے گا، فوراً مسجد پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو عملاً اذان کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ عملاً کا مطلب تیاری شروع کر دینا، نماز کی تیاری شروع کر دینا اذان کے بعد اور مسجد پہنچ جانا، یہ عملی جواب ہے۔ اور ایک قولی جواب ہے جو مؤذن کہتا ہے اس کو دہرانا، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہ دہرانا ہے مؤذن کی اذان کو۔ یہ قولی جواب ہے، زبان سے جواب دینا اذان کا۔ اور فعلی جواب کیا ہے؟ عملی جواب کیا ہے؟ تیاری شروع کر دینا، وضو بنائے، مسجد جائے، کتنا وقت لگتا ہے اسی حساب سے اپنی تیاری شروع کر دے، اور مسجد پہنچ جائے، سنتیں پڑھ لے اور انتظار کرے نماز کا، اور نماز مل جائے نماز پڑھے، انتظار کرے گا تو جتنی دیر نماز کے انتظار میں لگے گی، خاموش بیٹھا ہوگا تو بھی نمازی شمار ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور نماز پڑھ لیا، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر کہ بھائی چلو اللہ کا گھر ہے، ایسی کیا جلدی ہے بھاگنے کی، تھوڑی دیر بیٹھو اللہ کے گھر میں، تو صرف اللہ کے خاطر اس کے گھر میں بیٹھا ہے، کسی کا انتظار نہیں، کوئی اور مقصد نہیں۔ تو جب تک بیٹھا ہوا ہے اگر بے وضو نہیں ہوا
تو اس وقت تک فرشتے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ کہہ کے دعائیں دیتے رہتے اس کو، اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ اس پہ رحم فرما دے، دعا دیتے رہتے اس کو۔ تو پہلے کا انتظار نماز ہی میں شمار ہوگا، اور بعد والا انتظار فرشتوں کی دعائے رحمت کا سبب بنے گا۔ اگر مسجد میں تھوڑی دیر آدمی بیٹھے، اب پھر ضرورت سے چلا گیا تو خود چلے جاؤ، دل مت لے جاؤ، دل یہیں اٹکا کے رکھو اللہ کے گھر میں، تاکہ اگلی نماز میں آنا آسان ہو جائے۔ اور اگر دل بھی لے کے چلے جاؤ گے، جب دل بولے گا وہ نماز میں آئیں گے، اور دل نہیں بولے گا تو نہیں آئیں گے نماز میں۔ تو اس لیے دل کو لے جاؤ مت، یہیں رکھو، تو جسم خود ہی بھاگ کے آئے گا دل کے پاس۔ اس لیے یہاں پر آ جاؤ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، اگرچہ کہ اپنے کام کاج میں رہتا ہو، فرض پڑھنے آ گیا پھر چلا گیا، آ گیا پھر چلا گیا، مگر دل ادھر ہی لگا ہوا ہے، ادھر ہی لگا ہوا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، عصر پڑھ لیا تو مغرب پڑھنا ہے، مغرب پڑھ لی تو عشاء پڑھنا ہے، دھیان میں بس نماز 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 لگا ہوا ہے۔ فرمایا اس کو بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جہاں کہیں بھی جگہ نہیں ہوگی، سایہ کہیں نہیں ہوگا، وہاں سایہ ملے گا اس کو۔ یہ معمولی فضیلت ہے ان اعمال کی، اور کیا ان اعمال کو کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے؟ معمولی مجاہدے پر غیر معمولی فضیلت اللہ پاک عطا فرما رہے۔ تو ایک صفت یہ بیان کی کہ آدمی کہیں کسی کا بڑا بنایا جائے تو عدل سے کام لے، اپنے ماتحتوں پر ناانصافی و ظلم و زیادتی نہ کرے، عدل سے کام لے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی اپنے کو دین کا پکا، دین پر مضبوطی سے جما لے اور دیندار بن جائے، اور جب بالغ ہو تو دین ہی کی حالت میں بالغ ہو، اور اس کو کنٹینیو کرنے کی فکر کرے، اور آسان بھی رہے گا اس کے بعد کنٹینیو کرنا اس کو۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ مومن ہونے کے ناطے نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو، اور مردوں کو مسجد ہی میں آ کے پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب چلے جائیں تو مسجد اور نماز میں جڑا ہوا رہے، اسی کے ساتھ اٹکا ہوا رہے۔ دل غیر اللہ میں مت لگاؤ، دل بس اللہ کے ساتھ لگاؤ، اللہ ہی کے ساتھ دل کو رکھو، اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کی نماز کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، دل ادھر اللہ ہی کے ساتھ جڑا ہوا رہے۔ باقی جو کرنا ہے کرو، جا کے اپنا کام تدبیر کرو، اپنا دماغ لڑاؤ، کاروبار کرو، کوششیں کرو، دل اللہ کے ساتھ لگا کے رکھو، دل اللہ کو دے دو اور اللہ کے ساتھ لگا کے رکھو۔ یہ تین صفتیں، اگر یہ تین صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو بہت سے لوگوں کو حاصل بھی ہے ماشاءاللہ سے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز کے بعد نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، نماز کے بعد نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، اور وقت پہ آتے ہیں اور جماعت کو پاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، مگر بہت تھوڑے ہیں ایسے بندے، قلیل ما ہم، بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں۔ اکثر بندوں کا نماز کے ساتھ ایسا دل نہیں لگا ہوا ہے، اور مسجد کے ساتھ اس قدر جٹے ہوئے نہیں ہیں اکثر بندے۔ تو وہ تو دوسرے والے ہیں، وہ بھی اگر ایسا مزاج بنا لیں تو کوئی بڑی پیسے خرچ ہوں گے کیا؟ تنخواہ چلی جائے گی کیا ہماری اس کے پیچھے؟ اس کی وجہ سے دکان بند ہو جائے گی کیا؟ یا اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا کیا؟ بال بچوں کو چھوڑ دینا پڑے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ بندے ہیں جو نماز کے بعد نماز میں حاضر ہیں، نماز کے بعد نماز میں ہم بھی ویسے بن جائیں، وہ بھی اپنی دنیا کی فکر کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی دنیا کی فکر کے ساتھ کر لیں۔ کم سے کم دوسروں کو دیکھ کے سیکھ لیں کہ کیا ان کو پیٹ نہیں ہے، کیا ان کو بیوی بچے نہیں ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں؟ جب وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ امپاسبل نہیں ہے، سمجھ میں آ جائے گا دوسروں کو دیکھ کے۔ تو یہ بہت آسان سودا ہے، کرنا شروع کر دیں تو آج ہی سے آدمی اس پر عمل شروع کر دے سکتا ہے۔ اور میں نے شاب النشأ فی عبادت اللہ کے بارے میں بتا دیا، جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ان کے پاس گولڈن چانس ہے، زرین موقع ہے، وہ اب بن جائیں اور اس حال میں بالغ ہو جائیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہو۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ گناہ چھوڑ دو اور فرائض کی کم سے کم پابندی شروع کر دو، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، اس میں بھی کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، اس میں بھی کوئی آفت مصیبت نہیں آنے والی ہے۔ ہاں ایک نفس کو گرانی ہوتی ہے، سو ہونے دو، نفس کی گرانی ہی ہماری ترقی کا سبب ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ہونے دو، نفس کو برا لگتا ہے لگنے دو، وہ جتنا برا مانتا رہے گا اللہ اتنا خوش ہوتے رہیں گے۔ اس لیے نفس کے برا ماننے کی پرواہ نہ کرو، تھوڑی ہمت کر لو، کام بن جائے گا۔
اور جتنے لوگوں کے بھی ہم بڑے ہیں، جہاں بھی بڑے ہیں، وہاں عدل و انصاف کا معاملہ کرنے لگے۔ یہ بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے، تھوڑی تکلیف دہ مجاہدہ تو ہے، لیکن وہی دل پہ نفس پہ گرانی ہوتی ہے، ہونے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ جان کا نقصان ہوگا نہ مال کا نقصان ہوگا۔ صرف ایک نفس ہے جو برا مانے گا، تو ماننے دو، ایک کو برا ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ساری دنیا برا مان لے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، اگر اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 صفتیں 7 میں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ موقع ہوگا تو آگے باقی بیان کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ 3 پر تو محنت کر لیں ہم اس ہفتے میں، کہ ہمارے اندر بھی یہ صفتیں پیدا ہو جائیں، کوئی بڑی بات نہیں، تھوڑی فکر سے پیدا ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔